دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی ملت کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ چند دنوں کی حکومت کے لالچ میں اس نے فرزند رسول کو شہید کیا۔ کیا ضرورت تھی ایسی حکومت کی؟ کوئی حاجت نہیں، ایسی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو نواسہ رسول فرزند رسول کو خون بہا کر کے ملے، ایسی حکومت پر لعنت کرنا چاہیے۔ لیکن لعنت کرنے کے بجائے یزیدیوں نے فرزند رسول کا خون بہایا۔ کوفہ والوں کے اندر وفاداری نہیں تھی۔ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم محبت کرتے ہیں، دعوے دار تھے، ہمیں بڑی محبت ہے، بڑی انسیت ہے، بڑا پیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ محض بے بنیاد تھا، جھوٹ پر مبنی تھا، کذاب تھے، وہ جھوٹے تھے، دعویٰ کچھ اور کرنا کچھ تھا۔ محبت کا تقاضا ہے کہ جو جس چیز سے محبت کرے اس کے گرد اپنے آپ کو مٹا دے۔ جیسے آپ دیکھیں پروانے کو، ایک لائٹ سے، ایک روشنی سے پروانے کو بڑی محبت ہے، لیکن وہ پروانہ برسات کے ایام میں دیکھو تو لائٹ کے گرد بلب جلا دو، جب کوئی روشنی اسے مل جائے تو وہ پروانہ اس روشنی کے گرد چکر لگا کر اپنی ہستی کو، اپنا وجود کو مٹا دیتا۔ اس پروانے کو یہ بھی معلوم ہے اس لائٹ کے گرد اگر ہم چکر لگائیں گے، اس کے گرد میں گھومیں گے تو ہمارے پر جھڑ جائیں گے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ لائٹ کی روشنی کے گرد چکر لگا کر وہ پروانے کے پر جھڑ جاتے ہیں اور وہ زمین دوش ہو جاتے ہیں۔ زمین پر وہ پروانہ جو آسمان کی بلندیوں کے طرف پروان چڑھتا تھا، پر ٹوٹ گئے، پر جھڑ گئے، تو پھر وہ پروانہ زمین پر رینگتا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ کچھ پلوں کی زندگی ہوتی ہے، پھر موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ ذرا ہمیں اس سے سبق نہیں لینا چاہیے کہ وہ پروانہ گرد میں چکر لگا کر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ اسے لائٹ سے محبت ہے، وہ روشنی سے وہ پروانہ پیار کرتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ کہ محبوب کی ہر ادا سے پیار کیا جائے، محبوب کی ہر ادا سے محبت ہونی چاہیے، اس کے اٹھنے سے، اس کے بیٹھنے سے، اس کے کھانے پینے سے، اس کے ہر کردار سے محبوب کو پیار ہوتا ہے، تب جا کے وہ محبوب ہے۔ اور اگر کچھ حصے سے محبت ہو اور کچھ سے عداوت ہو تو وہ محبت نہیں ہے، وہ فریب ہے، دھوکہ بازی ہے، مکاری ہے وہ۔ اسی طرح کوفہ والوں نے ظاہری طور پر خطوط لکھ کر کے
سیدنا امام عالی مقام اعلیٰ جدی علیہ السلام کو یہ کہا خطوط کے ذریعے سے کہ ہم اہل بیت سے انسیت رکھتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ فریب تھا، دھوکہ تھا، وہ کذاب تھے۔ فریب میں حضرت امام حسین اعلیٰ جدی علیہ السلام کو فریب دے کر کے بلایا، جھوٹ بولا، دھوکہ بازی کی۔ اللہ اللہ، جب امام حسین کربلا گئے پھر اس کے بعد آپ نے شہادت کے جام پی لیے۔ شہادت کے جام کے بعد جب رفقا آپ کے خاندان والوں کو یہ سارا کچھ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن پھر میں یہ تمہیداً یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ ان کو تمام نفوس قدسیہ کو پھر وہاں سے کوفہ سے مکہ کی طرف بھیج دیا گیا، مدینہ شریف چلے آئے۔ پھر اس کے بعد یزیدیوں نے مکہ مکرمہ پر اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، ظلم کیا، ظلم و بربریت کے پہاڑ ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ اقتدار کی کرسی کو سنبھالا۔ جب اقتدار پر آیا، اقتدار پہ آنے کے بعد کچھ دنوں کی حکومت، چند سالوں کی حکومت ہے، چند دنوں کی حکومت کے بعد یہ تخت سے ہٹتا ہے۔ جب یہ تخت چھوڑتا ہے، عبد الملک کا زمانہ آتا ہے، اس کی حکومت آتی ہے۔ اس کی حکومت میں مختار نام سے ایک شخص حکومت میں تسلط پاتا ہے، اقتدار کی کرسی کو حاصل کرتا ہے۔ حکومت مل چکی ہوتی ہے، جب اقتدار کی کرسی کو یہ پا چکا ہوتا ہے تو مختار اعلان کرتا ہے، مختار اعلان کرتا ہے کہ بتاؤ فرزند رسول کو کن کن لوگوں نے شہید کیا ہے، کربلا میں کون کون نواز رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، اس کا نام بتاؤ، اس کا پتہ بتاؤ، اس کا نام کیا ہے، اور وہ کون سے گاؤں میں، کون سے محلے میں، کون سے قبیلے میں رہتا ہے، اس کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں سے جب مختار نے کہا، یہ اعلان کیا، تو مختار کے اعلان کرنے کے بعد لوگوں نے قاتلان حسین کا پتہ بتانا شروع کر دیا۔ قاتلان حسین کا پتہ بتایا کہ اس کا نام یہ ہے، جو گئے تھے کربلا میں امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے، امام حسین کو قتل کرنے کے لیے جو لوگ گئے تھے، اس سب کا پتہ بتایا جاتا ہے، نام بتایا جاتا ہے۔ وہ فلاں قبیلے کے، فلاں گاؤں کے رہنے والے، فلاں شہر کے رہنے والے، نام و پتہ بتا دیے جاتے ہیں۔ جب نام پتہ مل چکا ہوتا ہے تو مختار ایک دن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا، کل میں ایک ایسے شخص کی گردن کاٹوں گا، کل ایک ایسے شخص کو موت کے گھاٹ اتاروں گا جس کی موت پر زمین بھی خوش ہو جائے گی، آسمان بھی خوش ہو جائے گا، فرشتے، ملائکہ، مقربین اور تمام انسان اس کی موت پر خوش ہو جائیں گے۔ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا۔ اللہ اکبر! جب یہ اعلان سنا، یہ بات سنا، تو ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، اس کو معلوم پڑ گیا کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں، یہ کس کے متعلق یہ اعلان کر رہے ہیں، کس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں۔ وہ گھر پہنچا، رات ہوئی تو اپنے بیٹے کو چپکے سے کہا کہ جاؤ ابن سعد کو یہ خبر پہنچاؤ، عمر بن سعد کو، اس کو یہ خبر پہنچاؤ کہ اپنی جان کی حفاظت کر لو، اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بچا لو، مختار کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، مختار کل تیری گردن کاٹنا چاہتا ہے، تمہیں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہے۔ رات میں اس کا بیٹا اٹھتا ہے اور چپکے سے ابن سعد کے پاس جا کر پہنچتا ہے،
اور کہتا ہے یہ ساری باتیں کہ مختار تمہیں قتل کرنے کا ارادہ اور منصوبہ بنا چکا ہے، تم اپنی جان کی حفاظت کر لو۔ عمر بن سعد بولنے لگا، کہنے لگا مختار مجھے نہیں مار سکتا، مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ابتدائی زمانے کے خروج میں جب یہ یہاں سے جا رہا تھا تب مختار سے میری کافی محبت تھی، دوستی تھی، علاقہ تھا، تعلق تھا، وہ والہانہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ عقیدت رکھتا ہے۔ مختار ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، مجھے قتل نہیں کرے گا، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو قاتلان حسین کا انجام کیا ہے؟ جو نواز رسول کو قتل کیا، دیکھو اس کا انجام آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ! پھر کیا ہوا؟ مختار صبح ہوتی ہے تو صبح کو ایک فوج، ایک آدمی ایک غلام کو اس کے گھر بھیج دیتا ہے، اس کا نام ابو عمرہ ہے۔ ابو عمرہ سے مختار کہتا ہے جاؤ عمر بن سعد کی گردن کاٹ کر کے لاؤ اس کے گھر سے، وہ چھپا بیٹھا ہے۔ پہلے تو بلانے کے لیے بھیجا گیا، پہلے کہا گیا کہ جاؤ ابن سعد کو بلا کے لاؤ، تو ابن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار کے پاس آ کر کہنے لگا، مختار نے پوچھا تیرا باپ کدھر ہے؟ تو کہنے لگا میرا باپ تو ابھی گوشہ نشی ہو گیا، خانہ نشی ہو گیا، گھر سے باہر نہیں نکلتا، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، وہ اللہ اللہ گھر میں بیٹھ کے کرتا ہے، وہ باہر جاتا بھی نہیں ہے، گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو مختار نے کہا اس وقت کہاں تھا وہ حکومت تیری کہاں ہے جس کے لیے تم نے نواز رسول کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، نواز رسول سے جنگ کیا تھا؟ وہ حکومت کہاں ہے؟ وہ اقتدار کی کرسی کہاں ہے؟ آج ابن سعد دستبردار ہو کر گھر میں بیٹھا ہے، گھر میں چھپا بیٹھا ہے، وہ حکومت کہاں، وہ اقتدار کہاں، وہ کرسی کہاں؟ تو کہنے لگا نہیں میرا باپ گوشہ نشی ہو گیا ہے، کہیں جاتا آتا نہیں ہے۔ پھر مختار نے کہا کہ اس وقت وہ کہاں تھا؟ اس وقت اس کو خانہ نشینی اور گوشہ نشینی اختیار نہیں کیا تھا جب نواز رسول کربلا گئے تھے۔ کربلا میں جب پہنچے تھے اس وقت نواز رسول کے مقابلے میں جانے کے بجائے اس کو گوشہ نشینی ہونا تھا، لیکن وہ گوشہ نشین نہیں تھا، وہ نواز رسول کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا۔ پھر مختار نے ابو عمرہ سے کہا جاؤ ابن سعد کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ ابن سعد کے گھر پہنچتا ہے اور پھر اس کی گردن کو کاٹ کر کے اس کا سر قلم کر کے قبا کے دامن میں چھپا کر کے مختار کے پاس پہنچتا ہے۔ جب مختار کے پاس لا کر کے حاضر کرتا ہے، پیش کرتا ہے، اور مختار جب ابن سعد کی گردن کو دیکھا تو اس کے بیٹے حفص سے کہا، مختار نے بتاؤ یہ کس کی گردن ہے، یہ کس کا سر کٹا ہے؟ کہنے لگا یہ میرے باپ کا سر ہے، یہ میرے باپ کی گردن کاٹ دی گئی ہے، یہ میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے۔ کہا کہ اس وقت یہی وہ آدمی تھا نا جو امام حسین کی گردن کو کاٹنے کے لیے وہ سرگرداں رہتا تھا، فوجیوں کو بھیجا تھا، اس کے پیچھے تعاقب کیا تھا، نواز رسول کو قتل کیا تھا۔ بتاؤ آج دیکھو اس کا انجام کیا ہے۔ ابن سعد کے بیٹے حفص بولتا ہے کہ میرے باپ کو قتل ہو جانے کے بعد، میرے باپ کو مر جانے کے بعد اب مجھے جینے کی تمنا نہیں ہے، مجھے جینے کے آرزو ختم ہو گئے، اب مجھے اس دنیا میں نہیں جینا ہے۔ تو مختار نے کہا حقیقت تو یہ ہے کہ حفص سنو، تمہیں حقیقت میں تمہیں جینے کا حق بھی نہیں ہے، تو اس زمین پہ چلے گا کیسے، اس زمین پہ رہے گا کیسے، تمہیں حق بھی نہیں پہنچتا، ارے تمہیں بھی مرنا ہوگا، تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! مختار نے حکم دیا کہ حفص کے ابن سعد کے
بیٹے کی گردن کو بھی قلم کر دیا جائے۔ اس کے بیٹے کی گردن کو قلم کر دیا گیا۔ جب وہ قلم کر دیے تو مختار نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں گواہ رہنا، ابن سعد کی گردن امام حسین کا بدلہ ہے، اور اس کے بیٹے حفص کی گردن یہ حضرت علی اکبر کا بدلہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ قاتلان حسین کا انجام ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، مختار کہتا ہے کہ لوگوں گواہ رہنا، ابن سعد کی گردن جو کٹی ہے اور اس کے بیٹے کی گردن امام حسین کے ایک بال کے برابر تک نہیں پہنچ سکتے، ایک بال کے مقام کو بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ کہتے مختار نے کہا کہ میں ایک نہیں، قریش کے 3 دستوں کو میں قتل کر ڈالوں تب بھی حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک انگلی کے مقام تک نہیں جا پہنچتا۔ اللہ اکبر! پھر اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی گردن کو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ میں آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خولی بن یزید ایک ایسا بدبخت تھا، ایک ایسا بدترین آدمی تھا کہ اس کے بارے میں زیادہ وقت میں بیان کیا جا سکتا ہے، کم وقت میں شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ جب مختار تسلط پا گیا نا تو پورے کوفہ میں ہڑکم مچی کہ اب قاتلان حسین کو ڈھونڈ کر کے جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں گیا تھا اس کو ڈھونڈ کر اس کو سزا دی جا رہی ہے، اسے قتل کیا جا رہا ہے، کسی کی لاش کو کتے کو کھلایا جا رہا ہے، کسی کی لاش کو آگ میں جلائی جا رہی ہے۔ ہیبت طاری تھی۔ خولی بن یزید کے ساتھ ہوا یہ، مختار نے سپاہی بھیجا کہ جاؤ خولی بن یزید کو گرفتار کر لو۔ خولی بن یزید کے گھر کو چاروں طرف سے فوجیوں نے گھیر لیا، گھر کے چاروں طرف سے فوجیوں نے گھیر لیا۔ جب خولی کو یہ معلوم ہوا کہ مختار کے فوجیوں نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اب میرا معاملہ اچھا نہیں ہو سکتا، اب میرے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا، اب میری جان بھی جا سکتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے۔ گھبرا کر کے سہم کر کے وہ ایک ٹوکرے کے اندر زمین سے چمٹ کر کے ٹوکرے کے اندر چھپا بیٹھا ہے دوسرے کمرے میں، اور اپنی بیوی سے بولا تھا۔ خولی بن یزید کہنے لگا تھا کہ دیکھو اگر فوجی یہاں پر آئیں اور میرے بارے میں پوچھے تو تم لا علمی کا اظہار کرنا، یہ خولی گھر میں نہیں ہے۔ جب وہ لوگ پوچھیں گے کہ گھر میں وہ کہاں ہے، خولی کہاں ہے، میرے متعلق پوچھے تو تم بتانا کہ ہم گھر میں نہیں ہیں، بتا دینا کہ کہیں یہ باہر کسی اور جگہ کسی اور ملک میں یا کسی کام کے غرض سے چلا گیا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، یہ بتا دینا۔ جب فوجی آئے تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے، کہا کھولی کو تلاش کرنے آیا ہوں، کھولی کدھر ہے؟ تو اس نے زبان سے کھولی کی بیوی کہنے لگی زبان سے کہ کھولی تو گھر میں نہیں ہے، وہ باہر گاؤں گئے ہیں کسی کام سے، کسی اور جگہ گئے ہیں، گھر میں نہیں ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس ٹوکرے کے اندر کھولی چھپا ہوا ہے۔
انگلی کے اشارے سے بتایا کہ اس ٹوکرے کے اندر چھپا ہوا ہے، جاؤ وہاں سے پکڑ کے اس کو گرفتار کر لو۔ زبان سے کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، اور اشارے سے کیا کہا کہ وہ گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ اس کی بیوی نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی بیوی نے ایسا کیوں کہا؟ اپنے شوہر کی تابعداری کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ وہ نواسہ رسول سے بڑی محبت کرتی تھی، اور کھولی کو کہتی تھی، کھولی نواسہ رسول کے مقابلے میں مت جاؤ، امام حسین سے لڑنے کے لیے کربلا مت جاؤ، فرزند رسول سے جنگ مت کرو، اگر جنگ کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ مانا نہیں تھا، کربلا میں گیا اور امام حسین کو شہید کر کے، امام حسین کی گردن کو کاٹ کر کے وہ لایا تھا۔ تب سے اس کی بیوی اس سے بڑی نفرت کرتی تھی، لیکن زبان میں اتنی قوت نہیں تھی، زبان میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ اگر میں زبان سے اس کی مخالفت کروں، اس کی مذمت کروں کہ یہ بدبخت مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے بھی قتل کر ڈالے گا، اس لیے وہ زبان سے کچھ کہتی نہیں تھی، دل میں اس کو پورا جانتی تھی کہ یہ بدترین آدمی ہے، یہ بدبخت انسان ہے، اس نے فرزند رسول کا خون بہایا ہے، اس کو فرزند رسول کو اس بدبخت نے قتل کیا ہے، اس سے بڑی نفرت کرتی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ وقت آیا، وہ وفاتیں قریب ہوئی، تو پھر جب ان کو حوصلہ ملا، ان کو طاقت ملا کہ اب تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اب تو اس کے جان کے لالے پڑ گئے ہیں، تب اس کی بیوی نے زبان سے کہنے لگی کہ گھر میں نہیں ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے بتائی کہ وہ ٹوکرے کے اندر زمین سے چپٹ کر کے وہ ٹوکرے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ فوجیوں نے جا کر کے کھولی بن یزید کو گرفتار کرتا ہے، اور گرفتار کر کے اس کو قیدی بنا کر کے اس کو لے جانے لگے۔ جب کچھ دور نکلا، کچھ دور آگے بڑھا، تو کیا دیکھا کہ مختار جو ہے کوفہ کے سیر کرنے کے غرض سے، وہ گھوڑے پر نکل کے سیر کرنے کے غرض سے آ رہا تھا۔ راستے میں مختار کو دیکھا، فوجیوں نے کہا کھولی بن یزید کو قید کر لیا گیا ہے، اب بتائیں اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے؟ تو مختار نے حکم دیا، اے لوگو، اے فوجیوں سنو، کھولی بن یزید کے گھر والوں کو بلایا۔ جب وہاں سب بلائے گئے، جب وہاں مجمع عام لگا، تو شاہراہ عام پر، بیچ چوراہے پر کھولی بن یزید کو قتل کیا گیا، اس کی گردن کاٹ دی گئی، اور کاٹنے کے بعد کھولی بن یزید کو کتے کے حوالے نہیں بلکہ اس کے جسم پر آگ لگا دی گئی، اس کے جسم پر آگ لگا دی گئی، اور مختار اس وقت تک وہاں سے اپنے پیر کو بھی جنبش نہ دیا، وہاں سے ایک قدم بھی نہ ہلایا، جب تک کھولی بن یزید کی لاش جل کر راکھ میں تبدیل نہ ہو گئی۔ یہ ہے قاتلان حسین کا انجام۔ امام حسین سے غداری بڑی مہنگی پڑے گی، یاد رکھنا، آج بھی امام حسین سے غداری مہنگی پڑے گی، کل یزیدیوں کو بھاری پڑی تھی اور آج بھی پڑے گی۔ اس لیے امام حسین سے جڑے ہی رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ مگر کامیابی کی دلیل یہ نہیں کہ امام حسین کے نام پر، ان کی عقیدت کے نام پر ڈھول بجائے جائے، تاشے بجائے جائیں، طرح طرح کی وہ گندی اور نازیبہ حرکات کیے جائیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، ایسا تم کر نہیں سکتے، اور ایسا کرنے والا یزیدیوں کے طریقے پر قائم ہے، وہ یزیدیوں کے طریقے پر قائم ہے، ایسا کرنا درست نہیں، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ اور وہ کچھ لوگ ڈھول بجانے کو امام حسین کی محبت سمجھتے ہیں، تازیہ نکالنے کو لوگ امام حسین کی محبت سمجھتے ہیں، امام حسین سے محبت ہے، نہیں، امام حسین سے محبت نہیں ہے، وہ امام حسین سے وہ عقیدت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے ڈھول بجانا،
تاشے بجانا، تعزیہ داری کرنا، یہ امام حسین سے وفاداری نہیں ہے، امام حسین سے غداری ہے۔ وہ فرزند رسول ہے، نواسہ رسول ہے، فرزند رسول کی، اسی لیے مناتے کہ اس سال امام حسین اس دن میں امام حسین شہید کر دیے گئے، اسی لیے ہم وہ نکالتے جلوس نکالا یزیدیوں نے، ڈھول بجا بجا کے لوگوں کو بتایا یزیدیوں نے، یہ طریقہ یزیدیوں کا تھا، حسینیوں کا نہیں ہے۔ حسینیوں کا کیا ہے کہ امام حسین کے نام پر صدقات کرنا، غریبوں کو، یتیموں کو کھانا کھلانا، یہ حسینیت ہے۔ شربت بنا کر کے پیاسوں کو پانی پلانا، یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ وہ حسینیت نہیں ہے، وہ یزیدیت ہے، وہ رافضیت ہے۔ تو ان رافضی طریقوں سے بچنا چاہیے۔ میں آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اختصاراً۔ اس کے بعد سمر دل جوشن، یہ بھی بہت بڑا بدبخت تھا، امام حسین کا قاتل ہے وہ، یہ بھی چھوٹا موٹا بدبخت نہیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ مختار سب کو چن چن کے پکڑ رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے اور اس کو واصل جہنم کر رہا ہے، تو یہ گھبرا گیا، سمر دل جوشن یہ گھبرا گیا، تو کہا کہ کوفہ سے ہم بھاگ نکلتے۔ وہ کوفہ سے مختار کے ڈر سے بھاگ گیا، تیز رفتار گھوڑ سواری پر بیٹھ کر کے نکل گیا، بھاگ گیا۔ تو اس کے پیچھے جو ہے نا مختار کے غلام تھے، وہ غلام جو ہے سمر دل جوشن کے پیچھے خوب تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ تعاقب کیا کہ پکڑو اس کو، بدبخت کو، یہ بھاگ کے کدھر جائے گا۔ پکڑنے کے لیے جب گھوڑا دوڑایا تو اس کے ساتھ مسلم نامی ایک شخص اور بھی تھا، اس کے ساتھ سمر دل جوشن کے ساتھ، مسلم بن عبداللہ نام سے، وہ بھی ساتھ میں تھا۔ تو دیکھا کہ اس نے کہا سمر دل جوشن نے کہ تم تھوڑا ہم سے علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، اور مجھے لگ رہا ہے یہ غلام جو ہے نا میرا تعاقب کرتے ہوئے آ رہا ہے، مجھے پکڑنے کے غرض سے آ رہا ہے۔ تیز کیا گھوڑ سوار کو، تو پھر اس کے پیچھے دوڑنے لگا اور پکڑ کے سوچا کہ اس کو گرفتار کروں، لیکن سمر دل جوشن نے ایسا وار کیا کہ اس کی گردن، اس کی کمر توڑ دی غلام کی، اور پھر اس کی وہیں پر موت ہو گئی۔ جب وہ پہنچا مختار کے پاس تو کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا، مجھے اس کا علم ہوتا، تو میں اس غلام کو اس کے پیچھے میں نہ بھیجتا یا نہ جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر کیا ہوا، وہ جا کر کے ایک گاؤں میں، کلتانیہ نام سے ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں دریا کے کنارے واقع ہے وہ گاؤں، وہاں جا کر کے چھپ گیا وہ، کون؟ سمر دل جوشن۔ جب وہ سویا، آنکھ لگی تو رات میں کیا دیکھا، آنکھ لگ رہی تھی، ہلکی ہلکی لگی تھی، تو کیا سنا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز، گھبرا گیا۔ وہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی جانے والا مسافر جا رہا ہوگا، لیکن جب وہ تھوڑی دیر اور رہا تو تھوڑی دیر کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کی زیادہ اور آواز آ رہی، اور گھبرا گیا کہ مجھے یقین ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ کوئی اور نہیں، کوئی مسافر نہیں جا رہا، مجھے لگ رہا ہے مختار کے جو ہے نا سپاہی اور فوجی آ رہے ہیں، اب مجھے نہیں چھوڑے گا۔ قریب ہوا تو وہ فوجی پہنچنے کے بعد اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور پھر اس کے بعد جب گھیر لیا تو وہ ننگے کپڑے بھی نہیں پہنا تھا بدبخت سمر دل جوشن، وہ ننگے پاؤں سے، ننگے بدن، وہ دوسری راہ سے چادر اوڑھ کے بھاگ رہا تھا، اور وہ اس کو سفید داغ کی بیماری تھی اس کے جسم پر، سمر دل جوشن کے جسم پر سفید داغ کی بیماری تھی، اور جب وہ چادر اوڑھا نا تو رات میں بھی وہ سفید داغ نمایاں ہو کے نظر آ رہی تھی، سمجھ میں آ رہی، نمایاں ہو کے نظر آ رہی تھی۔ پھر دیکھا فوجیوں نے، پکڑا، اس کو گرفتار کیا، جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد شکست ہوئی، اسے قتل کیا گیا، اور جب قتل کیا گیا تو فوجیوں نے سمر دل جوشن کی لاش کو کتوں کو کھلایا، کھا لو، کیوں؟
اس لیے کہ اس نے نواز رسول کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے سمر دلجوشن کی لاش کتے نے کھا ڈالا ہے۔ اگر حسین سے وفاداری کرو گے نا تو زمین بھی تجھے نہیں کھائے گی، اور اگر حسین سے غداری کرو گے نا تو یہ چرندے، یہ پرندے، یہ جانور تمہارے جسم کو کھا ڈالیں گے۔ کیا سبق ملتا ہے؟ حسین سے وفادار ہی رہنا، حسین کے غدار مت بننا۔ اور مختار بھی یہ کام سر انجام دینے کے بعد مختار بھی اچھا نہیں رہ سکا۔ مختار بھی جو قاتلان حسین کو انجام تک پہنچاتا رہا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا۔ وہ بھی آخر میں اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر اس کو کیا کیا؟ قتل کر دیا گیا۔